حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور آج 40 سال سے اس ایک گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں. 40 سال سے اس ایک گناہ پر توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا یہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے. فرماتے ہیں گناہ کر بیٹھا تھا، 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جس کے لیے توبہ کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے؟ بڑی توجہ سے نکتہ سمجھنے والا ہے. فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا. بازار میں کباڑ کی لوہے کی کباڑ کی دکان تھی، کباڑیے کی. میں گھر پہ تھا، مجھے خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی اور سب دکانیں جل گئیں. میں دوڑ کے آیا اپنی دکان کی خبر لینے. جب پہنچا تو ارد گرد کی ساری دکانیں جل گئی تھی. میں اور فکر مند ہوا جب دیکھا سب دکانیں جل گئیں. جب آگے پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا مبارک ہو سری سقطی تمہاری دکان بچ گئی. اور میری نگاہ پڑ گئی اپنی دکان پر، وہ بچ گئی تھی، ہر ایک کی جل گئی. جب میری دکان کو دیکھا کہ بچ گئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دکان بچا لی. کہتے ہیں خدا کی قسم اس گناہ پر 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اوروں کی جل گئی تھی تو میں نے اپنی دکان کے بچنے پر شکر کیا. یہ خود غرضی کی. مجھے اوروں کی دکانوں کے جلنے کا غم نہ ہوا، اپنی دکان کے بچنے کی خوشی ہوئی. یہ گناہ اتنا بڑا کر بیٹھا کہ 40 سال سے معافی مانگ رہا ہوں. ارے جن لوگوں کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، جن کے دل کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو اللہ کے تعلق کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے تعلقات کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں. تصوف، روحانیت اور ولایت وہ تو ادنا سا اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان تو درکنار کسی کافر کی بھی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا. یہ روحانیت اور ولایت ہے. اللہ والے ان کے ہاں کوئی بد ہو، بد کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ ہر ایک کے خیر خواہ ہوتے. ان کا کردار یہ ہوتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں. یہ واقعہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب نے حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے لکھا، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نے کتاب الفتوہ میں یہ واقعہ حضرت شیخ معروف کرخی کے لیے لکھا. اپنی اپنی تحقیق ہے. امام ابو عبد الرحمن سلمی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں. خیر، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں کشتی پر. توبہ کیسے ہوتی ہے اور توبہ والے اہل اللہ ان کا اللہ کے بندوں سے سلوک کیا ہوتا ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنے سلوک کو آج رات وہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مخلوق خدا سے کیا سلوک ہے. اگر شوہر ہے تو بیوی بچوں سے سلوک کیا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کیا ہے، اہل معاشرہ سے سلوک کیا ہے، غریبوں سے، رشتہ داروں سے، واقفوں ناواقفوں سے کیا سلوک ہے. یہی تو ایمان کی روح ہے. اسی سلوک کو حسین بنانے کے لیے تو مصطفیٰ آئے ہیں. آقا نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کو اعلیٰ بنا دوں. کشتی میں سفر کر رہے ہیں حضرت ذوالنون مصری، ساتھ اس کشتی میں دیکھا کہ 20 جوانوں کی جماعت ہے، شراب پی رہے ہیں، وہ سامنے ناچ گانا کر رہے ہیں، بےہودگی کر رہے ہیں، غلغپاڑا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے مریدوں اور شاگردوں سے، عقیدت مندوں سے برداشت نہ ہو سکا. اتنے بےہودہ جوان کہ ان کو حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی اللہ اور عارف باللہ کا بھئی حیا نہیں، ان کے سامنے شراب پی رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ بڑے غصے میں آئے، برداشت سے باہر ہو گئی بات. انہوں نے آ کے عرض کیا حضور دعا کر لے کہ خدا ان کو تباہ کر دے، غرق کر دے ان کو. ذوالنون مصری نے جواب دیا اچھا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کروں گا اور تم ساتھ آمین کہنا. ذوالنون مصری کھڑے ہو گئے، مریدوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے ان جوانوں کو اس زندگی میں خوشی دی ہے، ناچتے پھرتے ہیں، اسی طرح کی خوشی اور راحت ان کو جنت میں بھی عطا کرنا. اسی طرح کی خوشی اور راحت آخرت اور جنت میں بھی عطا کر دینا. مریدوں کا دل بیٹھ گیا. عرض کیا آگے چل کر کہ حضرت ہم نے تو کہا تھا کہ یہ اس بے ادبی، گستاخی اور فسق و فجور پر برباد اور ہلاک ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دی. آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے ایک تو یاد رکھ لو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو میں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھی اسی طرح کی خوشی دینا، تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی حال پہ رہیں، شرابیں پیئیں، ناچ گانے کریں، تو کیا ان کو اس حال سے جنت ملے گی اور جنت کی راحت ملے گی؟ نہیں. میں نے جو ان کے لیے جنت اور جنت کی راحت مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حال سے توبہ کر لیں. جنت کا یہ درجہ تبھی ملے گا نا کہ توبہ کر لیں گے اس حال سے. بس یہ کلمہ ذوالنون مصری کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، وہ 20 کے 20 جوان تائب ہوئے اور توبہ کر کے وہ باہر نکلے اور اپنے اپنے وقت کے وہ سارے اکابر ولی اللہ بنے. ولی اللہ بنے. اور یہ پھر وہ ذوالنون مصری تھے کہ جس رات ان کی وفات ہوئی لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے اور قید میں ڈال دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا. جب وفات ہوئی تو 70 اولیاء کو بغداد میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی بیک وقت. ہر ایک نے پوچھا آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا ایک عاشق ذوالنون مصری فوت ہو گیا ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. اور جب قید میں ڈال دیا تھا پوری زندگی انہوں نے بھی توبہ کی اور پھر پوری کی پوری زندگی عشق الہی میں بسر کی اور مارے مارے عشق الہی میں مجنونانہ طریق سے پھرتے تھے. اور اللہ کی محبت اور عشق کا جنون ایسا تھا کہ لوگ دیوانہ سمجھتے، لوگ دیوانہ سمجھتے. اللہ نے توبہ کے بعد ذوالنون مصری کو اپنے عشق کا وہ درد دیا تھا کہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں پھرتا تو زمین پر ہوں پر لگتا یہ ہے کہ قدم عرش پہ چل رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں، مولانا روم نے بیان کیا کہ جب اللہ کا بندہ تائب ہو کر راجع اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے عشق اور محبت کا جام اس کو پلا دیا جاتا ہے، پھر اس کا قلب اور روح دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر اس کا جسم زمین پر ہوتا ہے،
اس کا دل اور اس کی روح عرش پہ ہوتی ہے، اس کا تعلق مالائے اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر سارا عالم مالائے اعلیٰ اس بندے کا، مرد بشر کا اسیر اور غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ توبہ کے بعد اگر بندہ رب سے محبت کر لے، دو باتیں، توبہ کر لو اور توبہ کے بعد تعلق رب سے عشق اور محبت کا جوڑ لو، تعلق حضور کی ذات سے عشق و محبت کا جوڑ لو۔ جو سفر توبہ کے بعد عشق الہی اور عشق رسول، عشق جو سفر تیزی سے طے کراتا ہے، دنیا کا کوئی عمل اور عبادت اس تیزی سے سفر طے نہیں کراتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری ہی کے حوالے سے، نعرہ مستانہ خوش